السلام علیکم ناظرین علامہ کی مشہور تصنیف ہے پہلی تصنیف اسرار خودی۔ اس میں علامہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی رفعت میں ایک نظم کہی ہے، اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں وہ مسلم اول ہیں۔ تو کچھ شارحین فرماتے ہیں کہ مسلم اول اس معنی میں ہے کہ بچوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، جبکہ یوسف سلیم چشتی اپنی شرح اسرار خودی میں یہ فرماتے ہیں کہ علامہ نے جس اولیت کا تذکرہ کیا ہے، اس اولیت سے مراد تقدیم و تاخیر نہیں ہے، بلکہ اس اولیت سے مراد شرف و بزرگی ہے، اس اولیت سے مراد عظمت ہے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں اول المسلمین کہا گیا ہے، تو اس اولیت سے مراد بزرگی ہے، رفعت ہے، ان کی بلندی کا تذکرہ ہے اور ان کی رفعت شان کا تذکرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شاہ مردان علی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہادر مسلمان ہیں، ان کے سردار ہیں۔ دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ عشق را سرمایہ ایمان علی، کہ آپ عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ ہیں، یعنی کوئی شخص آپ سے عشق کیے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھے محبوب بنائے گا، تو اسے علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، علی سے بھی عقیدت رکھنی پڑے گی، اور اسے علی کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی۔ تو اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت علی سے عشق نہیں کرتا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عشق کے مقام سے بے خبر ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ از ولائی دودھ مانش زندام، در جہاں مثل گور تابندام، کہ میں ان کے خاندان سے محبت کی وجہ سے زندہ ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے خاندان سے محبت کی وجہ سے زندہ ہوں۔ اب یہاں جس زندگی کا ذکر کیا ہے علامہ نے، اس زندگی سے مراد یہ جسمانی زندگی نہیں ہے بلکہ روحانی زندگی ہے، کیونکہ جسمانی زندگی کا انحصار تو خضا پہ ہوتا ہے، جبکہ علامہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میری روح کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کا ذکر علامہ نے کیا ہے تو یہ روحانی زندگی مراد ہے، بصیرت مراد ہے۔ در جہاں مثل گور تابندام، علامہ فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، حضرت علی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے یہ مجھے مقام دیا ہے کہ میں اس جہان میں گوہر کی طرح، موتی کی طرح چمک رہا ہوں۔ مجھے اس جہان میں عزت و بزرگی ملی ہے، مجھے محبت ملی ہے اور مجھے راحت ملی ہے۔ اگلے شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ مرسل حق کرد نام مشبوط راب، حق ید اللہ خان در ام الکتاب، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ابو تراب کا لقب دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر مسجد تشریف لے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ڈھونڈتے ہوئے جب مسجد میں گئے، دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ کی کمر کے ساتھ، پیٹھ کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ بیٹھیے۔ تو یہ جو لقب ہے ابو تراب کا، یہ ان کی پیٹھ کے ساتھ مٹی لگی ہوئی، اور تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، تو اس نسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ابو تراب کہا۔ تو یہ جو لقب ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا تھا، اسی وجہ سے علامہ نے انہیں یہاں ابو تراب کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ابو تراب کا لقب عطا فرمایا تھا۔ حق ید اللہ خان در ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں ید اللہ کہا ہے۔ اب اس کی شرح میں یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ کہا ہے، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اطاعت مصطفیٰ میں اس حد تک گہرائی تک چلے گئے تھے کہ آپ فنا فی رسول کے درجے پہ فائز ہو چکے تھے،
اس لیے علامہ نے مجازن انہیں بھی اس لقب میں شامل کر لیا، کیونکہ وہ اطاعت مصطفیٰ میں بہت دور تک چلے گئے تھے، بہت گہرائی تک چلے گئے تھے۔ اگلے شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ شعر حق این خاک را تسخیر کرد، این گلے تاریک را اکسیر کرد، کہ شعر حق اس اللہ کے شعر نے اس خاک کو تسخیر کر لیا تھا۔ یہاں خاک سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس امارہ پہ غالب آ گئے تھے، نفس امارہ کو مغلوب کر دیا تھا، اور این گلے تاریک، اس تاریک جو مٹی تھی اس کو کیمیا بنا دیا تھا، کیونکہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور وہ خودی کے ہائی لیول پہ، خودی کے عالی مرتبہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، کہ ان کی جو ذات تھی وہ شہر علوم کا دروازہ تھی۔ یہاں علامہ نے اس حدیث شریف کی طرح اشارہ فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو ذات ہے وہ شہر علوم کا دروازہ ہے، اور زیر فرمانش حجاز و چین و روم، اور حجاز و چین و روم یہ ان کے زیر فرما ہیں کہ یہاں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں، سب ان کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں، سب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور سب ان کے ساتھ مودت کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔